رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کریں، یہ نیند میں خلل اور موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کے ساتھ دودھ پینا یا شہد کھانا برس یعنی جلد پر سفید دھبے پڑ جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت شیک کا استعمال نہ کریں، اس سے موٹاپا ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جن افراد کو زکام ہو، جوڑوں کا درد ہو یا پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو، ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ لسی کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر سیب کو خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض سے نجات دلاتا ہے، اور بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض کرتا ہے۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے، اور اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد انڈے ہرگز نہ کھائیں، اس سے جسم میں الرجی پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ دہی کو کبھی کبھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ دودھ کے ساتھ درست چیز نہ کھائیں۔ کھیرا، کھچڑی اکٹھے مت کھائیں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ رات کو کیلا کھانا کئی مسائل کا سبب بن سکتا ہے، جن میں نزلہ اور کھانسی شامل ہیں۔ گاجروں کو ابال کر ان کا لیپ بنا دیں اور اسے زخموں پر لگانے سے زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ انگور کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پئیں، اس سے آپ کو بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لکوہ ہونے پر انگور، ناشپاتی اور سیب کے رس کو ملا کر پینا چاہیے، لکوہ سے نجات مل جائے گی۔ عجوہ کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ کم عمر میں گردوں کو تباہ کرنے والی عادتیں: پانی زیادہ نہ پینا، نیند پوری نہ کرنا، مٹھائی زیادہ کھانا، پیشاب روکے رکھنا، گوشت کا زیادہ استعمال کرنا۔ بھوک کے احساس کو فوری طور پر مٹانے کے لیے کھیر کھائیں۔ رات کو کھانے کے بعد جلن کا مسئلہ ہو وہ افراد پپیتا کھائیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ دودھ سوڈا ملا کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے بون پرابلم کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کھانا گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، اس سے معدے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیشہ آدھے گھنٹے بعد ہی پانی پینا چاہیے، اس سے کھانا ہضم ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں، اس سے کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو وزن زیادہ کرنا ہے وہ روزانہ کم از کم 6 کیلے ضرور کھایا کریں۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے۔ جن لوگوں کو شوگر بہت تیز رہتی ہو وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ گرم پانی میں 1 لیموں اور ذرا سا نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں بھگوئے رکھنے سے پاؤں کی جلد نرم ہو جاتی ہے اور سٹریس سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، پیٹ کی گیس سے نجات کے لیے 6 گرام ادرک کاٹ کر اس میں تھوڑا سا نمک ملائیں اور دن میں 1 بار استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس سے نجات مل جاتی ہے۔ ایلو ویرا کے 10 حیرت انگیز فوائد: آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو کم کرتی ہے۔ یہ ایک سن بلاک کا کام بھی کرتی ہے۔ یہ بلیک ہیڈ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ ہے۔
ایلو ویرا کا استعمال بالوں کی خشکی اور گرن اور گنج پن دور کرتا ہے۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ ایلو ویرا کھا لیں۔ ایلو ویرا کا حلوہ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے اکثر سمجھا جاتا ہے۔ ایلو ویرا جلد کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے، اس سے معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ ایلو ویرا نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، یہ خون کی کمی دور کرنے میں مؤثر ہے۔ ایلو ویرا اور عرق گلاب کا پیسٹ ملا بہترین فیس ماسک تیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر دولت چاہتے ہو تو والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کرو، دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔